میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں. یہ 3 کام کبھی نہ کرنا. اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا. تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے. اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا. یہ 3 کام کبھی نہ کرنا. آخر وہ 3 کام ہیں کون کون سے جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان پریشان حال رہتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے. سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے. آخر وہ 3 عادتیں، 3 کام کون کون سے ہیں؟ آؤ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں. ایک شخص بڑی دور سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا. اچانک غائب ہو گیا، اچانک چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. کچھ دن بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہیں لمبے سفر کو گئے. واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے. آپ نے ایک دیوار دیکھی، ایک گھر دیکھا. گھر کی ایک دیوار تھی. اسی راستے پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. جیسے آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اسی گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے، تانے دیتا چلا جا رہا ہے. او بدبخت، او منوسا، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے نا، میں غریب ہو گیا ہوں. جب سے تو میرے گھر میں آئی، تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی، امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی، اور میرے لیے منحوس بن کر آئی تھی، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکایا. وہ شخص باہر نکلا. دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو نمازی تھا اور اچانک غائب ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر. اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں. اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے نا، دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے. جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، میں تو دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی. عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو. وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے. وہ بدبخت، تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا. شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا. جب لے کے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ فلاں میرا، یہ ڈھمکان میرا، گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا. غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تجلیل کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے. اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی. آخر میں بھی تو انسان ہوں، میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے. ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے. لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا. یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن، متقی، پرہیزگار دکھائی دیتا ہے. لوگ کہیں واہ جی واہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے. جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے. اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے. اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی. یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اس کا در چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گی؟ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، میری تذلیل کرتا ہے، مجھے ذلالت بھی قبول، مجھے میری رسوائی بھی قبول، مجھے سب کچھ قبول ہے. خدارا اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے، میں یہیں پڑی رہوں گی. یہ مجھے مارتا رہے گا، میں یہیں پڑی رہوں گی، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. کیونکہ اس در کے سوا کوئی اور در بھی تو نہیں ہے نا، اس گھر کے سوا کوئی اور میرا گھر بھی تو نہیں ہے نا.
اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی، بیوی کے آنے سے غربت آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں مصیبتیں، ہرگز نہیں ہے۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کالے کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی دوڑتی نظر آتی، پھر اللہ حکم دیتا ہے تنگی ہو اس کے گھر کے اندر چلی جاؤ، پریشانی ہو اس کے گھر کے اندر داخل ہو، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو، اس کو پریشان کر کے رکھ، اس کو تنگ کر کے رکھ۔ تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، دن بدن پریشان ہوتا نظر۔ وہ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں ہے، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے، انسان کے اپنے کالے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت ان کے گھر بھیج دیتا ہے، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے؟ حضرت علی نے فرمایا پہلی عادت، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی، اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ فرمایا نمبر 2، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، مصلے پہ رونے کے بجائے تکیے پہ رونا، مصلے پہ اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا کہ تیرے آنے پر لعنت، میرے تجھے لانے پر لعنت۔ فرمایا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ فرمایا نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ ایک کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ یہ جو تم لوگ کام کر رہے ہو نا، بیوی کو گالیاں دینا، تلخ لہجے میں بات کرنا، بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے